بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7 دسمبر 2016۔ دل پاکستان سے حمد و نعت تک ہر دل کی آواز بننے والے جنید جمشید کو جدا ہوئے 4 برس بیت گئے۔ تفصیلات کے مطابق 7 دسمبر 2016 کو جنید جمشید شہید رحمۃ اللہ علیہ قومی ایئر لائن PK 661 کی پرواز کے ذریعے چترال سے واپس آ رہے تھے کہ حویلیہ کے مقام پر طیارہ حادثے کے باعث شہید ہو گئے۔ بدقسمت طیارے میں سوار جنید جمشید شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سفر ان کا آخری سفر ثابت ہوا، جس کے بعد ان کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی، تاہم ان کا انداز آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ جنید جمشید شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا بھرپور عروج دیکھا اور کیریئر کی بلندی پر پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کی راہ دکھا دی، جس کے بعد انہوں نے موسیقی کو خیر آباد کہا اور اللہ والوں سے ناطہ جوڑ لیا، جس کے بعد دین کی سربلندی کا علم اٹھایا تو کسی مشکل کی پرواہ نہ کی۔ تبلیغی جماعت سے وابستگی کے بعد جنید جمشید شہید رحمۃ اللہ علیہ دین کی عالمی محنت کے لیے دیس گئے اور اسی دوران انہوں نے حمد و ثنا نعت خوانی کا آغاز بھی کیا۔ جنید جمشید نے وسیم بادامی کے ARY ڈیجیٹل پر نشر ہونے والی رمضان نشریات کی شان بڑھائی، بیت بازی کا مقابلہ کیا، سوال جواب کی نشست ہو یا پھر افطار پارٹی ہو، اور سحر کے اوقات کی دعائیں جنید جمشید ان میں پیش نظر آئے۔ خیال رہے کہ 4 سال قبل پیش آنے والے خطرناک طیارہ حادثے کے نتیجے میں معروف مبلغ جنید جمشید سمیت تمام ہی مسافر شہید ہو گئے تھے۔ جہاز گرنے کی وجہ سے لاشوں کی شناخت کا عمل DNA کے ذریعے کیا گیا تھا۔ واضح رہے معروف مبلغ جنید جمشید شہید رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 3 ستمبر 1964 کو کراچی میں ہوئی۔ والد کا تعلق پاکستان ایئر فورس سے ہونے کے باعث آپ کے والد نے ابتدائی طور پر کوشش کی کہ آپ کو اسی شعبے سے وابستہ رکھا جائے۔ یونیورسٹی دور میں میوزک سے لگاؤ ہونے کے بعد دوستوں کے ساتھ مل کر ایک بینڈ تشکیل دیا، جس نے 1983 میں پشاور اور پھر اسلام آباد یونیورسٹی میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ بعد ازاں اس چھوٹے سے بینڈ وائٹل سائن نے دنیا بھر میں نام روشن کیا اور دل پاکستان جیسے مشہور قومی نغموں کو تخلیق کیا۔